السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید سب خیریت سے ہوں گے۔ آج سے دوستوں تقریباً 2 سال پہلے جب اٹلی میں حکومت تبدیل ہوئی تو وہاں پہ ایک نئی حکومت آئی جو کہ رائٹ ونگز پارٹی کی ڈفرنٹ پارٹیز نے مل کے بنائی تھی۔ اس کی جو انہوں نے پرائم منسٹر بنائی وہ میلونی بنائی، اور میلونی نے آتے ہی امیگرینٹس کے گرد کافی زیادہ جو ہے وہ گھیرا تنگ کیا۔ اس کے بعد اس نے پہلی مرتبہ اناؤنس کیا کہ ہم تھرڈ کنٹری سینٹرز میں امیگرینٹس کو بھیجنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، انہوں نے فوراً کچھ امیگرینٹس کو وہاں پہ بھیجا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جو روم شہر ہے ان کا کیپٹل، وہاں کی عدالتوں نے میلونی کے خلاف فیصلہ کیا کہ یہ ہیومن رائٹس کے اگینسٹ ہے، ان امیگرینٹس کو فوراً وہاں سے واپس بلوایا جائے۔ میلونی نے واپس منگوایا۔ اس کے بعد پارلیمنٹ میں جا کے نئے قوانین بنائے اور اس کے بعد اس پہ نئے سرے سے کام شروع کیا۔ اسی عرصے میں کافی دوسرے یورپی ممالک ہیں، وہاں پہ بھی رائٹ ونگز پارٹیز کی حکومت آ چکی تھی، اور آہستہ آہستہ جہاں پہ نہیں آئی تھی وہاں پہ بھی انتظامات شروع ہو چکے تھے۔ جیسا کہ ان کا سربراہ یورپی یونین کا سمجھا جاتا ہے جرمنی، تو جرمنی میں بھی مارکل کے بعد جو حکومت بنی وہ رائٹ ونگز پارٹیز کی، جو کہ ابھی بھی وہاں پہ برسر اقتدار ہے۔ اسی طرح سے ہالینڈ میں بھی چینج ہوئی، ڈنمارک میں چینج ہوئی، سویڈن میں چینج ہوئی، ناروے میں چینج ہوئی، اور زیادہ تر انہی رائٹ ونگز پارٹیز کی حکومتیں وہاں پہ آئیں۔ آسٹریا میں رہتا تھا، آسٹریا میں بھی ابھی ریسنٹلی الیکشن ہوئے ہیں، رائٹ ونگز پارٹیز آ چکی ہیں اور کافی زیادہ وہ امیگرینٹس کے اگینسٹ اقدامات کرتے ہیں۔ تو اس تمام سچویشن میں یہ بالکل بھی آپ نہیں سوچ سکتے کہ یورپی یونین میں کچھ ایسے فیصلے آئیں گے جس سے امیگرینٹس کو خوشی ملے گی یا امیگرینٹس کے لیے بہتری آئے گی۔ اب آپ ارد گرد اگر دیکھیں گے تو پرتگال میں بھی جو ریسنٹلی حکومت بنی ہے وہ بھی رائٹ ونگز پارٹیز کی ہے۔ ابھی 2 ملک ہیں جو اسپین اور فرانس، یہاں پہ ابھی تک جو ہے وہ رائٹ ونگز پارٹی کی حکومتیں نہیں آئیں، اور یہاں پہ ابھی تک امیگرینٹس کے لیے کچھ ماحول جو ہے وہ بہتر ہے۔ لیکن دوستو آنے والے وقت میں ان ممالک میں بھی ایک مرتبہ رائٹ ونگز پارٹیز کی جو ہے بھرمار آ سکتی ہے اور وہ حکومتیں بنا سکتی ہیں، اور اس کے اشارے جو ہے وہ کچھ ملنا شروع ہو بھی چکے ہیں۔ ابھی تازہ ترین اپڈیٹ جو یورپی یونین کی طرف سے آئی ہے، یورپی یونین نے ایسا قانون منظور کر لیا اور باقاعدہ طور پہ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا ہے کہ جو یورپ سے باہر کی کنٹریز کے امیگرینٹس ہیں، خاص طور پہ انہوں نے پہلے مرحلے میں ٹارگٹ کرنا ہے پولیٹیکل اسائلم سیکرز کو، اور جو نارمل اسائلم سیکرز ہیں ان کو کیا ٹارگٹ کرنا ہے؟ وہ لوگ جن کے کیسز اسائلم جو ہے وہ ریجیکٹ ہو چکے ہیں اور وہ اپنے ملک بھی نہیں گئے، ان کو یہ کیا کریں گے، پکڑ کے تھرڈ کنٹریز میں سینٹرز میں بھیج دیں گے اور وہاں سے ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا۔ یہ ایک بڑے مرحلے پہ کیا جائے گا اور اس پہ کافی زیادہ تیزی کے ساتھ کام شروع کر دیا گیا ہے۔ یورپی یونین نے ڈیلی بیسس پہ ابھی کام اس پہ کافی فاسٹلی سٹارٹ کر دیا ہے۔ ابھی امیگرینٹس کے اگینسٹ بڑے ایکشن جو ہیں آپ کو آنے والے وقت میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ ابتدائی طور پہ انہوں نے مقدونیہ ایک ملک ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے البانیہ، ان 2 کنٹریز میں جو ہے وہ سینٹرز کا ابتدا کی ہے۔ ان کنٹریز میں سینٹرز بنائی جائیں گے، اور البانیہ آلریڈی اٹلی کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ وہاں پہ جو اسائلم سیکرز کے اسائلم وغیرہ منظور نہیں ہوتے وہاں پہ ان کو بھیجا جاتا ہے اور وہاں سے آگے ان کو ڈپورٹ کیا جاتا ہے۔ یہ کافی شاکنگ نیوز ہے۔ آنے والے وقت میں یورپی یونین اس طرح کے اقدامات کافی زیادہ کرنے جا رہی ہے اور تمام ممالک کو وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ اسائلم سیکرز، پولیٹیکل اسائلم سیکرز، دوسرے جو اسائلم سیکرز ہوں گے ازیل وغیرہ والے، ان کو فرسٹ ٹارگٹ بنایا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے نارمل جو امیگرینٹس ہیں جو کہ بوٹس کے ذریعے یا اس طرح انلیگل طور پہ یورپی یونین کے بارڈرز میں انٹر ہوتے ہیں، ان کی پکڑ دھکڑ شروع کرنی ہے اور ان کو ڈپورٹ کرنا سٹارٹ کرنا ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ آلریڈی شنجن اسٹیٹس ہو یا یورپی یونین، کوئی بھی کنٹری اب امیگریشن اوپن نہیں کر رہے۔ ان کے پاس صرف اور صرف سٹے کرنے کا، انلیگل امیگرینٹس کے پاس ایک ہی راستہ تھا، اسائلم اپلائی کرنا، ازیل وغیرہ اپلائی کرنا اور وہاں پہ سٹے کرنا، اور پارٹ ٹائم وہاں پہ جب کام کی پرمیشن ملتی ہے کام کرنا۔ اب وہ راستے یہ بند کرنے جا رہے ہیں اور کافی زیادہ سختی ہے۔ پہلے مرحلے میں انہوں نے کہا ہے کہ سیریا کے جو لاکھوں امیگرینٹس ہیں ان کو پکڑ کے ڈپورٹ کیا جائے گا۔ اس کے بعد افغانستان کے ان دونوں خطوں کے بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ اسائلم سیکرز ہیں، ان کو جو ہے ان کے ممالک میں واپس بھیجا جائے گا اور ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی ممالک جو کہ سیف کنٹریز کی لسٹ میں انٹر کر چکے ہیں، ان کے جو باشندے جہاں پہ آ کے اسائلم اپلائی کرتے ہیں ان کو بھی وہاں پہ ڈپورٹ کیا جائے گا۔ یہ کافی بڑی شاکنگ نیوز ہے امیگرینٹس کے لیے، خاص طور پہ وہ امیگرینٹس کے لیے جن کے اسائلم
ریجیکٹ ہو چکے ہیں. تو دوستو اس سے ریلیٹڈ آپ کو جو اپڈیٹ ہیں یا نیوز ہے وہ آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں لنک میں مل جائے گی, وہاں پہ کلک کر کے آپ خود بھی ریڈ کر سکیں گے. ملے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.